حکایات رومی سے ایک اور قصہ، آنکھوں کی طلب۔ کوہ طور پر تجلی الہی کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک کے چہرہ مبارک پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے بے نقاب کے باوجود جو بھی آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا ستر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حکم ہوا اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ علیہ السلام کے جسم پر تھا۔ جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے، اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام مبارک، اگر کوئی خواب بھی آپ علیہ السلام کے چہرہ کی تجلی بن کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پٹ جائے گا۔ الغرض حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ دکھانے سے منع فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفور علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھی۔ نقاب جو نظروں کے درمیان حائل ہو گیا تھا وہ اس سے بے چین ہو گئی۔ جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رک دی، اسی شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام مبارک کے چہرے مبارک کے نور کو دیکھا، اس سے ان کی اس آنکھ کی بینائی سلب ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ نظارہ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی، وہ بھی بے نور ہو گئی۔ عاشقہ صادقہ حضرت صفور علیہ السلام سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور بھی عطا ہو جائے تو میں ان سب کو محبوب کے چہرہ تابان کے دیکھنے میں قربان کر دیتی۔ حضرت صفور علیہ السلام نے فرمایا، میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے۔ حق تعالیٰ کو حضرت صفور علیہ السلام کی سچی چاہت اور تڑپ، یہ کلام، یہ عشق کا مقام، یہ دل اور آنکھوں کی طلب پسند آ گئی۔ خزانہ غیب سے پھر ان کی آنکھوں کو ایسی بینائی کا نور اور تحمل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ تابان کو دیکھا کرتی تھی۔ درس حیات، طلب صادق ہو تو خدا کی مدد سے پہنچ جایا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی میں ہمیں جو درس ملتی ہے وہ ہے اصل میں انبیاء سے محبت اور عشق کرنا، کیونکہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے معصوم انبیاء ہیں، ان سے عشق کرنا، محبت کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ ان کے گستاخ اور بے ادب اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ جزاک اللہ۔